الفاظ یہ دعائے قنوت میں اکثر لوگ جو ہے الفاظ میں غلطی کرتے ہیں۔ پہلے الفاظ کی طرف بھی توجہ کریں اور اس کے معنی کی طرف۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر۔ یہ دعائے قنوت کا ایک ایک حصہ ہے، اور دوسرے حصے کے اندر جو ہے اکثر غلطیاں ہوتی ہیں، جیسے وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ۔ وَنَشْكُرُكَ کے اندر بھی کئی لوگ غلط اسے پڑھتے ہیں، اور وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ۔ اللہم ایاک، یہاں پہ بھی یا وہی شد والی، اگر یا شد چھوڑ دیں گے تو معنی تبدیل ہوگا ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ اللہم، ہم اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ انا نستعینک، اور شروع میں کہا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں انا نستعینک، اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور وَنَسْتَغْفِرُكَ، اللہ گناہ بھی بہت زیادہ ہیں، جان بوجھ کے بھی کیے ہیں، خطاً عمدن دونوں صورتوں میں ہیں اللہ، لیکن وَنَسْتَغْفِرُكَ ان گناہوں کی معافی بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ وَنُؤْمِنُ بِكَ، اور اللہ کریم ہمارا ایمان بھی تیری ہی ذات پہ ہے کہ گناہوں کو معاف کرنے والا بھی تو ہی ہے، اور ہر معاملے میں مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے، یہ ایمان ہے۔ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، اور اللہ ہمارا سارا بھروسہ، سارا توکل صرف تیری ذات پہ۔ اب اگر انسان اس تھوڑے سے جملے پہ غور کرے نا دعائے قنوت کے، تو انسان کو یہ جو ادھر ادھر کے وہ بناتا ہے وہ سارے سمجھ آ جائیں کہ ہم نماز میں کیا کہہ رہے ہیں، دعائے قنوت میں کیا کہہ رہے ہیں، ہم کون سے الفاظ اپنی زبان سے استعمال کر رہے ہیں، اور ہمارا قول کیا ہے، ہمارا فعل کیا ہے۔ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، اب یہاں پہ انسان اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنے کے بعد خود ہی کہتا ہے وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، اللہ جب بھروسہ تیرے پر ہے تو ساری خوبیاں بھی تیری ہی ہیں، ساری حمدیں بھی تیری ہی ہیں، تیرے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں، کوئی ایسی شخصیت نہیں جس کی ہم تعریف کر کے کہیں کہ ہماری فلاں مشکل فلاں صاحب نے حل کی، فلاں کی طرف سے، فلاں کے طفیل سے، اللہ سارا کام تو ہی کرنے والا ہے۔ وَنَشْكُرُكَ، اور اللہ ہم شکر بھی تیرا ہی ادا کرتے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑا لمبا واقعہ افک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تہمت لگی نا، تو جب اللہ نے برات کا اعلان کیا اور پاکیزگی کا اعلان کیا، فرمایا کہ عائشہ پاک دامن ہے، انت سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے، لا الہ الا انت سبحانک۔ اب یہ جب برات کا اعلان ہوا نا، تو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو والد محترم حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ شکر ادا کرو اپنے خاوند کا بھی۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا کہ پہلے میں اس ذات کا کیوں نہ شکر ادا کروں جس کی عدالت سے میری برات کا اعلان ہوا ہے،
دنیا کی عدالتیں اگر بند بھی ہو جائیں نا تو اس رب کی عدالت کھلی رہتی ہے۔ تو فرمایا کہ شکر اسی ذات کا کرو جس ذات نے سارے کمالات، ساری اوصاف جس کے اندر جمع ہیں، اور اس ذات نے تمہارے لیے مہربانیاں کی۔ ولا نکفرک، اور ادھر کہتا ہے اللہ تیری ناشکری بھی نہیں کریں گے، تیرے ساتھ کوئی ایسا کفر والا معاملہ، شرک والا معاملہ یا اللہ یہ بھی نہیں کریں گے۔ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اب یہاں پہ کہتا ہے وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اللہ جو تیری نافرمانی کرتے ہیں نا اس سے ہم جدائی بھی کرتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں، چھوڑتے ہیں۔ جو تیرا نافرمان بندہ ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ ہم اس سے رخ موڑتے ہیں۔ لیکن نماز کے اندر کے الفاظ اور ہمارے کردار میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہاں ہم یہ دعائے قنوت میں کہہ رہے ہیں اللہ ہم اس بندے کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن نماز کے بعد اس کے ہر معاملے میں ہم شریک ہیں۔ مشرک ہے اس کے جنازے میں ہم شریک ہیں، مشرک ہے مر گیا اس کے لیے تعزیت کر کے یہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ اسے جنت میں گھر دے۔ کوئی مشرک ہے مر گیا ہم اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کر رہے ہیں۔ اس کے سارے کاموں میں چوتھے میں شامل ہیں، چالیسووں میں شامل ہیں، کل میں شامل ہیں، جمعراتوں میں شامل ہیں، ان سارے معاملات میں ہم اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے۔ اور جب کوئی کہے تو کہتے ہیں جی کیا کریں، بس دنیا کو بھی تو راضی رکھنا ہے، کیا کریں بس یہ نظام جو چل رہا ہے ان کی کرا مجبور ہم۔ کس چیز کی مجبوری ہے؟ اللہ کو ناراض کرنے میں اور دنیا کو راضی رکھنے میں یہ کون سی مجبوری ہے؟ اکثر اوقات کہیں تعزیت پہ جائے نا تو وہ ہاتھ کبھی اٹھاتے ہیں کبھی رکھتے ہیں، تو جب ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں جی ہماری بس ہم بھی کرتے تو نہیں ہیں لیکن یہاں مجبوری ہے۔ آپ سنت اگر ہے تو اس میں مجبوری والی بات تو ہو ہی نہیں سکتی۔ جب سنت نہیں ہے خود اس کو مجبوری سمجھ رہے ہو تو پھر یہ مجبوری نہیں، پھر تم جان بوجھ کر ایک بدعت کر رہے، پھر اس میں مجبوری کی تو بات ہی ختم ہوگی۔ پھر تم کہو کہ بس ہم لوگوں کو خوش کر رہے ہیں، لوگوں کی خوشی کے لیے۔ یاد رکھیں آپ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ کسی کے لیے دعا کرو غائب کی واسطے، غائب کے دعا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ قبول ہونے والی ہے، بہت زیادہ مقبول درجہ رکھنے والی ہے۔ لیکن یہ جو ہے نا یہ صرف محض حاضری ہے کہ ہم وہاں جائیں گے، جب کہیں گے جی دعا کے تو اس کو پتہ چل جائے گا فلاں صاحب آئے تھے، فلاں صاحب نے دعا کروائی تھی، ہاں جی وہ فلاں صاحب آیا تھا۔ یہ صرف اب آپ خود دیکھ لیں 3-4 بندے گئے تو ہر بندہ علیحدہ علیحدہ دعا کروائے گا۔ اب وہ سارے حاضری لگوا رہے ہیں کہ میری بھی حاضری ہو جائے، میری بھی حاضری ہو جائے۔ یہ شکر ہے کہ ابھی تک رجسٹر نہیں شروع ہوا، نہیں تو رجسٹر میں بھی انہوں نے لگانے شروع کر دینی تھی۔ بھائی جنازہ اگر پڑھ لیا ہے نا جنازہ، تو آپ تعزیت پہ نہ بھی جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جنازہ کیا ہے؟ اس مومن کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور وہاں پہ بھی جا کر یہی کہنا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ موت حق کا رستہ تھا، وہ چلا گیا ہے، اللہ آپ کو اب صبر دے۔ اگر ایمان کی حالت میں گیا تو اس کے لیے جنت کی دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں، اور اپنی دعائیہ جو کلمات ہیں ان میں یہ الفاظ پکا رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں۔ جب بھی دعا کریں اپنوں کے لیے، پراؤں کے لیے، یا اللہ جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے انتقال کر گئے اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے دے۔ آپ بے شک کسی ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں پہ کوئی ایسا بندہ فوت ہو گیا تو جس کے لیے دعا مغفرت جائز نہیں ہے، تو آپ یہ انداز، یہ الفاظ اپنائیں،
اللہ ایمان کی حالت میں جو دنیا سے گئے ہیں، اللہ انہیں تو اپنے فضل و عنایت سے بخشش ان کی فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ اب آپ کے ایمان والے لفظ سے وہ مشرک سارے نکل جائیں گے۔ اس لیے اپنی دعاؤں کے اندر جو ہے مطلقاً ہم جب کہتے ہیں نا کہ یا اللہ فلاں کو بھی فلاں کو بھی، بھائی باپ دادا ہیں، ساری بات اپنی جگہ پہ۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار نہیں تھے، چچا نہیں تھا سکا، پاس ہے لیکن کلمہ نہیں پڑھ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا مشرکوں کے حق میں دعا کرنے کے لیے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، 70 مرتبہ بھی مانگو تو تب بھی میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ ہم اگر مانگیں گے تو اپنے اعمال تباہ کریں گے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہم کر سکتے۔ اس لیے جب بھی کوئی ایسا آدمی فوت ہو، خواہ وہ رمضان میں ہی کیوں نہ فوت ہو، رمضان کے مہینے میں جمعے والے دن ہی کیوں نہ فوت ہو، اللہ تعالیٰ نے دن دیکھ کر اس کی نجات نہیں کرنی ہے، اللہ نے اس کے ایمان کو سامنے رکھ کر اس کی نجات کا ذریعہ بنانا ہے۔ سب سے پہلا ایمان ہے۔ یہ تو جتنے معاملات ہیں نا، یہ جتنی حدیث ہیں کہ فلاں جمعے کے دن فوت ہو گیا، یا فلاں جو ہے رمضان میں فوت ہو گیا، فلاں اس گھڑی میں فوت ہو گیا، یا جمعے والے دن جو ہے ایک وقت ایسا ہے، یا رمضان کے روزے ہو گئے، نماز ہو گئی، یہ سارے احکامات ایمان والوں کے لیے ہیں۔ یہاں پہ جو الفاظ ہے نا، من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، لا الہ الا اللہ جس نے پڑھا وہ جنت میں داخل ہو گیا، یہ بھی اس بندے کے لیے حکم ہے جو لا الہ الا اللہ کو صرف زبان کے ساتھ نہیں بلکہ دل کے ساتھ بھی، اور دل کے ساتھ اور قرآن مجید کے اوپر عمل کرتے ہوئے وہ پورا کا پورا لا الہ الا اللہ پہ کاربند ہو تو تب فدخل الجنہ۔ اگر صرف زبان کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو، قبروں پہ جا کر ماتھے بھی ٹیکتا ہو، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو، نیازات بھی کھاتا پیتا ہو، تقسیم کرتا ہو، چادریں بھی چڑھاتا ہو، سجدے بھی غیر اللہ کے کرتا ہو، سارے کام مشرکوں اور بدعتوں والے کام کرتا ہو، تو پھر اس لا الہ الا اللہ کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ وہ تو اسی طرح ہے جیسے عبداللہ ابن ابی تھا، کیونکہ اوپر سے تو وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں تھا۔ اس لیے یاد رکھیں، یہاں یہ جو الفاظ ہم پڑھ رہے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، ہم اللہ اس سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں، اسے چھوڑتے ہیں جو تیری نافرمانی کرتا ہے۔ اب آگے کہتا ہے اللہم ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، اور تیرے لیے ہی نماز پڑھتے ہیں، وَنَسْجُدُ، اور سجدے کی عبادت بھی تیرے لیے ہی کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ سجدہ جو ہے یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے، اور انسان اگر سجدہ غیر اللہ کے سامنے کرے تو اس سے بڑا اور مشرک کون ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کے بجائے ان کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے محتاج بندے۔ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، اور اللہ ہم تیری ہی طرف سعی کرتے ہیں، دوڑتے ہیں کہ تجھ ہی سے سارے معاملات حل کروائیں، تیرے ہی در پہ آئیں۔ وَنَحْفِدُ، اور اللہ خدمت کرتے ہیں، اور اللہ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ انسان کیسا عجیب ہے، جب مصیبت یا کوئی ایسی بن جائے نا تو وہاں کہتا ہے اللہ اب تیری ہی رحمتیں ہیں، اب امیدیں تیری طرف ہیں۔ خوشیاں مل جائیں تو اس وقت اللہ کو بھول جاتا ہے، خوشیوں میں وہ رب یاد نہیں رہتا۔ اکثر دیکھیں نا، ہم جب خوشیاں ہوتی ہیں تو ہمیں سنت بھی بھول جاتی ہے اور رب تعالیٰ کی ذات کے احکام بھی بھول جاتے ہیں۔ شادی کا موقع ہے، ہم کہتے ہیں جی آج سنت رسول پہ عمل کرنا ہے، ہاتھ میں گانا ہے، میرے محبوب نے گانا باندھا تھا، صحابہ نے گانا باندھا تھا، یہ تو ہے ہمارے پڑوسی ملک سے ایک نکلی ہوئی رسم
اور نکلی ہوئی ایک بدعت وہ آج ہم نے اپنے بازوؤں میں سجا لی۔ اور اسی طرح جی ہاروں کے تھبے لگے ہوئے ہیں، اب پتہ ہی نہیں کہ نیچے انسان ہے کیا ہے، اتنے ہار اوپر ڈلے ہوئے ہیں۔ اوپر وہ چادر ہے، وہ دوپٹہ عورتوں کے لیے تھا، اب اسے بھی دوپٹہ پہنا دیا گیا۔ اور کئی ایسی رسومات ہیں، یہاں تو بہت کم ہے نا، کئی علاقوں میں جاؤ تو بڑی بڑی عجیب عجیب رسومات ہیں۔ وہاں چھری بھی وہ دولہا پاس رکھے گا، اسی طریقے پہ پتہ نہیں لاٹھی اور کیا کیا مختلف چیزیں نکالی ہوئی ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم جو دہیج کا کرتے ہیں یہ اگر دیکھ لیں، یہ ایک لعنت ہے دہیج جو آج ہم نے اپنے گلے میں ڈال لی۔ اس دہیج کی وجہ سے کئی ایسی یتیم بچیاں، کئی ایسی غریب بچیاں جن کے والدین بیچارے محنت کرتے 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 اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ اپنی بچی کا دہیج پورا نہیں کر پاتے۔ وہ کیا کریں؟ وہ کھائیں پئیں یا اس کا دہیج پورا کریں؟ یہ لعنت ہم نے، اور خاص طور پر یہ جو بڑے بڑے گھرانے ہوتے ہیں نا، وہ ایسی چیزیں کرتے ہیں، اور پھر ہم بھی کہتے ہیں اس جی انج کیتا تے ہن اسی اپنی دھیو نے بارے کیوں نہیں کراں، اور وہ بھی ایسے کہیں گے جی ایک بیٹی تھی یا اتنی بیٹیاں تھی، یار اس نے بیٹی کو کچھ نہیں دیا۔ بھائی بیٹی کو عزت دو، وقار دو، جائیداد میں اسے حصہ دو، جو نیک کام ہے اس کی طرف سے راغب کرو۔ یہ آپ کر رہے ہو، اگر کل وہ جائے گی تو وہ اپنے برتن بھی اسی طرح سنبھال کے رکھے گی، ساری چیزیں اسی طرح وہ محفوظ رکھے گی۔ جب سال پورا ہوگا زکوٰۃ نہیں دے گی تو قرآن کا فیصلہ ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ اس وقت وہ والد بھی اللہ کا مجرم بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ جب بیٹی کو وہی مال گرم کر کر کے اس والد نے خود اپنی بچی کے لیے جہنم کا ایندھن بنایا، کیا اس والد کا پھر انسان کہے کہ جو والد خود ہی اپنی بچی کو جہنم کی طرف دھکا دے رہا؟ اس لیے یہ جو ہم نے خرافات گھڑی ہیں خوشیوں کے موقع پر بھی، اس میں بھی ہم نے اللہ کو یاد نہیں کیا، رسول کو یاد نہیں کیا۔ ویسے ہم عاشق ہیں، عاشق رسول بنتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں عشق رسول ہے کیا، محبت رسول ہے کیا، اطاعت رسول ہے کیا۔ صرف زبان سے ہم مجاہد ختم نبوت ہیں، مجاہد ہیں، لیکن اعمال سے ہم کچھ بھی نہیں۔ فرمایا کہ اب آگے الفاظ ہم پڑھتے ہیں، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ، اور اللہ تعالیٰ تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ان عذابک بالکفار ملحق، بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ سچی بات ہے، ہم اللہ کے عذاب سے بھی کوئی نہیں ڈرتے۔ یہ زلزلہ جو ہے نا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ جب زمین ہلتی ہے تو 1-2 منٹ ہمارے اوپر خوف طاری ہوتا ہے، استغفر اللہ یاد آتی ہے، اولے پڑھتے ہیں تب استغفر اللہ یاد آتا ہے، لیکن 2 منٹ 5 منٹ جب اولے ختم ہوئے یا زلزلہ ختم ہوا پھر ہم بھول گئے، پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ہم نے 2 منٹ پہلے کیا کہا تھا، پھر انہی عادتوں پہ آ گئے۔ رمضان کا مہینہ ہے، آپ دیکھ لینا، نماز پڑھنے والے تھوڑی سی زیادہ ہو جائیں گے، توبہ استغفار کرنے والے زیادہ ہو جائیں گے، رمضان کا مہینہ چلا جائے گا، نمازی بھی چلے جائیں گے۔ استغفار تو وہ ہے، اگر استغفار کی ہے، توبہ کی ہے، عذاب سے ڈرا ہے، اسے اس بات کا نہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا ہے تو میں نماز پڑھوں گا، وہ تو 24 گھنٹے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کرتا ہے، اور وہ 12 مہینے اللہ تعالیٰ کے فرمانوں کے سامنے سر تسلیم خم ہے، وہ ہر نماز میں اول صف میں آتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ملے تو وہ تو اور زیادہ خوش ہوتا ہے، اس کے لیے تو پھر خوشی کی بہاریں ہوتی ہیں،
کہ اب میں جو 11 مہینے عبادت میں کمی رہ گئی ہے اس مہینے کے اندر آ کر پوری کروں گا۔ وہ تو اس طرح خوش ہوتا ہے، لیکن ہمیں صرف 1 مہینہ رمضان کا ملتا ہے تو اس میں کچھ نمازی وہ کہتے ہیں نا فصلی بٹیرے، یہ فصلی بٹیروں والی بات ہوتی ہے۔ عید کا دن چاند نظر آتا ہے نا تو اسی رات دیکھ لیں جو توبہ استغفار پورے مہینے کی ہوتی ہے نا، اس رات میں ساری توبہ استغفار نظر آ رہی ہوتی آدھی آدھی رات تک، بلکہ آدھی رات تک تو آج رات کا نام ہی ختم ہو گیا ہے، چاند رات میں صبح تک، صبح کی اذانوں تک لوگ بازاروں میں گھوم پھر رہے ہیں، ویسی مٹر گشت ہو رہا ہے، پورا مہینہ گزرا خرید و فروخت نہیں کی ہے، آخری دن میں آ کر گھر سے عورتیں بھی لگائی ہوئی ہیں۔ اتنی غیرت حیا ختم ہو چکی ہے ہمارے اندر، اپنی ماؤں بہنوں کو لگایا ہوا ہے، پورا مہینہ گزرا، کسی کے اندر اتنا نہیں تھا کہ پہلے انہیں شاپنگ کروا کر لے آتا، اب مہینہ پورا ہوا، ایک رات میں شاپنگ ہو رہی ہے، اور ادھر ہی غیر محرم مردوں کے ساتھ کبھی ادھر سے ٹکر لگ رہی ہے، کبھی ادھر سے لگ رہی ہے۔ تو یہ توبہ استغفار پورا مہینہ کیا کرتا رہا ہے؟ حالانکہ وہ رات بھی بڑی ہی اعلیٰ رات ہے، اس رات میں بھی اللہ کہتے ہیں کہ جو کوئی ہے مانگنے والا، کوئی ہے توبہ کرنے والا، کوئی ہے معافی مانگنے والا، آ جائے میرے در پہ، ابھی بھی کھلا ہے۔ رب کا در تو ہر وقت کھلا ہے، لیکن وہ رحمتوں کا جو مہینہ گزرا ہے اس رات کو بھی اسی کے اندر شامل کیے گئے، لیکن ہماری بس شکر کرتے ہیں کہ جان چھوٹی ہے رمضان سے کہ اب ہم خوشیوں کا ایک نیا طریقہ منانے کے لیے اس رات جمع ہوتے اور ساری استغفار بھول جاتے ہیں، اللہ کے عذاب کو بھول جاتے ہیں۔ انسان اگر تھوڑا اللہ کے عذاب کو مد نظر رکھے، پہلی امتوں پر جب آئے نا عذاب تو ان میں اللہ فرماتے ہیں ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، تم کیا چیز ہو 6 فٹ کے انسان، وہ تو اتنے بڑے تھے، اتنے بڑے، لم یخلق، ان جیسا میں اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، دنیا میں ان جیسا طاقتور کوئی نہیں تھا، ان جیسا قد والا کوئی نہیں تھا، ان جیسا جسامت میں کوئی نہیں تھا، تم کیا چیز ہو۔ اللہ نے انہیں بھی اس طرح اڑا اڑا کے جھونکوں میں اس طرح پٹخ پٹخ کے مارا ہے کہ ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ تو آج ہم پتہ نہیں کس ایک وہم میں پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسی توبہ و استغفار کرنے کی توفیق دے کہ جو وقتی نہ ہو بلکہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی، اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا اور تقوی پیدا ہو، تاکہ ہمارا کوئی عمل بھی ہو تو اللہ کے در میں قبولیت کا درجہ رکھے اور قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔